أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ بخود ہی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب کر کے لباس کے بارے میں کچھ احکام بیان کیے ہیں. لباس کے فائدے، لباس کی قسمیں بیان کی گئی ہے. ما قبل سے اس کا کنیکشن کس طرح سے ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے امام رازی نے لکھا کہ فی نظم الآیت وجہان، آیت کی ترتیب کے اندر دو صورتیں ہیں، دو طرح سے اس کا کنیکشن ما قبل سے ہو سکتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین کی طرف جانے کا اور اترنے کا حکم دیا اور یہ فرما دیا کہ تم دونوں کا اور تمہاری ذریت کا زمین کے اندر مستقر رہے گا، ٹھکانہ رہے گا. جب زمین میں رہیں گے تو ضرورتیں پیش آئے گی، کھانے کی، پینے کی، کپڑے پہننے کی، دین اور دنیا کے کاموں کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی. اب اللہ تعالیٰ ان ضرورتوں کو بیان کر رہے ہیں جو بندوں کی ضرورت ہے، جو دین میں بھی دین کے معاملے میں بھی کام آ سکتی ہے اور دنیا میں بھی کام آ سکتی ہے. ان ضرورتوں میں سے ایک ضرورت لباس کی ہے. لباس کی ضرورت دین میں بھی پڑتی ہے، دنیا میں بھی پڑتی ہے. نماز کے اندر سطر کا چھپانا فرض ہے، اور ایسے بھی ایک مرد کا دوسرے مرد سے، عورت کا دوسری عورت سے، یا مرد و عورت کا ایک دوسرے سے اپنے سطر کو چھپانا ضروری ہے. اور نماز جیسی عبادت جو دین کا ایک حصہ ہے، اس میں بھی کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، لباس کی. دنیاوی اعتبار سے بھی گرمی، ٹھنڈی، بارش سے بچنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے.
خلاصہ کلام یہ ہے کہ زمین میں اترنے کی بات پہلے آئی، اب زمین میں ضرورتیں جو پیش آئے گی بندوں کو، اس کا انتظام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں اس کو بیان کیا۔ اور ربط کی اور کنیکشن کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اوپر کے واقعے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے سطر کے کھل جانے کا بیان تھا، جس پر آپ جنت کے درخت کے پتوں کو چپکا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر مخلوق کے لیے لباس کیا تیار کیا ہے، کیا بنایا ہے تاکہ وہ اپنے سطر کو چھپا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام اور احسان کے اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس تمہارے لیے اتارا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اسی سبب سے تو تم اپنے سطر کو ڈھانپنے پر قدرت رکھتے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ دیکھیے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے سطروں کو چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ لباس پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اس نعمت کو یاد رکھیں۔ اس آیت کریمہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو خطاب خاص طور پر نہیں کیا ہے۔ یا بنی آدم، یہ آدم کی اولاد، آدم کی اولاد میں جیسے ایک ایمان والا آدم کی اولاد میں سے ہے، ایسے ہی بغیر ایمان کا آدمی بھی آدم کی اولاد میں سے ہے۔ سب کو خطاب کر کے کہا گیا ہے۔ اس میں بقول مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے اولاد آدم سے خطاب کر کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لباس ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اور یہ نعمت سطر کو چھپانے کے لیے ہے، اور وہ سب کے لیے انسان کی فطری خواہش اور ضرورت ہے، اس میں کوئی دھرم کا امتیاز نہیں ہے، سبھی اس کے پابند ہیں۔ اس نے یا بنی آدم سے خطاب کیا، اور پھر فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے۔ لباس اتارنے سے مراد بقول علامہ عثمانی کے کہ لباس کا مادہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات کے اوپر اتارنے کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں بڑی سخت طاقت ہوتی ہے۔ اور بھی قرآن مجید کی آیات ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 4 جوڑے یعنی 8 جانور اتارے۔ سورہ انعام کے اندر یہ مضمون گزرا ہے۔
اتارنے کا کیا مطلب؟ بعض علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوح محفوظ کے اندر جو چیزیں لکھ دی تھی وہ ہم نے کی ہے، تو گویا کہ وہیں سے اتری ہوئی ہے یہ بات۔ اور ابو مسلم سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہم نے تم کو دیا ہے، تم کو گفٹ کیا، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں گویا کہ وہ اللہ نے اتارا ہے۔ وہاں پر اوپر سے آنا ضروری نہیں ہوتا، نیچے سے آنا کوئی ضروری اوپر نیچے والی بات نہیں ہوتی، بس اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑے ہیں، اور اس بڑے کا انعام تعظیم کے لیے کہا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ رفعت حاجتی الی فلان، میں اپنی ضرورت کو فلاں کے پاس لے کر گیا۔ لے کر جانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ ہاتھ میں اٹھا کے لے کر گیا ہو، بلکہ بڑے آدمی کی تعظیم کو بتانے کے لیے، یا یہ کہ رفعت قصتی الی الامیر، میں حاکم کے پاس اپنا قصہ لے کر گیا، تو قصہ کوئی اٹھانے کی چیز تو تھی نہیں، لیکن تعظیم کی خاطر اس طرح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لباس اتارنے کا حقیقی معنی تو یہ تھا کہ اوپر ہی سے اللہ تعالیٰ کپڑے برساتے، اور یہ تو ہوا نہیں ہے، تو پھر کیا معنی ہے؟ تو علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ کی کتاب روح المعانی کے حاشیے کے اندر ابن سید بقلیوسی کے حوالے سے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ایسے کپڑے نہیں اترے جس کو پہنا جاتا ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش آسمان سے اتاری، جس سے سبزیاں اگی، درخت اگے، جس کو جانوروں نے کھایا، چرا، اور جانوروں نے اس میں سے کھا کر بڑے تازے ہوئے، جس میں سے اون نکالا گیا، ان کے بال نکالے گئے، اور اسی طرح سے وبر نکالا گیا، جیسے کہ اونٹ کا جو ہوتا ہے، جو ان کے بدن کے اوپر لگا ہوا تھا، اس کو نکال کر کپڑے اسے بنائے جاتے ہیں، سویٹر بنتے ہیں اور جیکٹ بنتے ہیں۔ اور جو زمین کے اوپر بارش برس کر جو چیزیں پیدا ہوئی ہے، ان میں سے ایک کاٹن بھی ہے، کتان بھی ہے، بہت سارے لباس روئی سے بنتے ہیں۔ تو روئی زمین کے اندر سے نکلی ہوئی ایک پیداوار ہے، اور اس کو پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، پانی برساتے ہیں، جیسے کہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ آسمان گویا کہ ایک مرد ہے اور زمین ایک عورت ہے، آسمان فاعلہ ہے، زمین قابلہ ہے، اور زمین میں جو کچھ بھی اس طرح سے ان دونوں کے پانی سے اسے جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو آسمان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا، یہ مطلب ہے۔ یواری سوآتکم وریشا، بعض حضرات نے جیسے کہ ابو علی جبائی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آسمان سے مٹیریل آیا تھا، لیکن آلوسی نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل تو ہے نہیں، کوئی حدیث کہ جس حدیث کی بنیاد پر یوں کہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں مل پائی کہ ابو علی جبائی کی جو بات ہے اس کی تائید ہوتی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تھے
تو اپنے ساتھ کچھ لے کر آئے تھے. یہ جبائی کا کہنا ہے. آلوسی نے 2 روایتیں نقل کی ہے. ابن عساکر کی ایک روایت ہے اور ایک ابن منذر کی ہے. چنانچہ ابن عساکر روایت کرتے ہیں، روایت تھوڑی ضعیف ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہبط آدم و حوا علیہم السلام عریانین جمیعا علیہما ورق الجنہ. آدم اور حوا علیہ السلام جب دونوں زمین کے اوپر اتارے گئے، برہنہ تھے دونوں، ان کے اوپر کپڑے نہیں تھے، البتہ جنت کے درخت کے پتے تھے. فاصاب آدم الحر، آدم علیہ السلام کو گرمی لگی، اب بیٹھ کر رونے لگے، اور حوا سے فرمایا کہ یا حوا قد آذانی الحر، مجھے تو یہ گرمی سے تکلیف ہو رہی ہے. جبریل امین تشریف لاتے اتنے میں روئی لے کر، اور حکم دیتے ہیں کہ اس کو کاٹو، روئی کو بھونو، اور ان کو سکھایا کہ کس طرح سے کپڑا بنا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا. اس طرح سے سب سے پہلا جو کام شروع ہوا یہ کپڑے بننے کا شروع ہوا. اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو آپ کے ساتھ کچھ بیج بھی لائے تھے زمین پر بونے کے لیے. ابلیس نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا، تو جس پر ہاتھ رکھا وہ بیج بیکار ہو گئے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور ابن منذر کی روایت میں یہ ہے کہ ابن جریج روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب زمین کے اوپر اتارے گئے تو 4 جوڑے جانوروں کے، مطلب یہ ہے کہ 8 جانور، اونٹ میں سے گائے، بھیڑ اور بکری، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے خوشبو ہے، انگور کے پودے ہیں، یہ سب چیزیں لے کر آئے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے. لباس کا فائدہ کیا ہے؟ 2 فائدے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لباس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے. ایک تو لباس موارات ہے، ستر کو چھپانے والا لباس، اور ایک ہے لباس زینت جس کو ریشہ کے ذریعے بتلایا، اور تیسری قسم آگے چل کے آئے گی لباس تقوی. تو ستر کو چھپانے کا لباس، اعضاء انسانی کو سوآ کہا جاتا ہے، جن کے کھلنے کو انسان فطرتاً برا اور قابل شرم سمجھتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے تمہاری صلاح اور فلاح کے لیے ایک ایسا لباس اتارا جس سے تم اپنے قابل شرم اعضاء کو چھپا سکو. تو لباس ستر جو ہوتا ہے وہ تو تھوڑے سے بھی کام کر چل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے زینت بھی اس کے اندر رکھی ہے. اس لیے فرمایا کہ ریش اس لباس کو کہا جاتا ہے جو آدمی زینت اور خوبصورتی کے لیے استعمال کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کپڑے جو لباس اللہ تعالیٰ نے تم کو دیے ہیں تو چھپانے کے لیے تو مختصر سا لباس بھی کافی ہو جاتا ہے، مگر ہم نے تمہیں اس سے زیادہ لباس اس لیے عطا کیا کہ تم اس کے ذریعے زینت و جمال حاصل کر سکو، اپنی ہیئت کو شائستہ کر سکو. یہ ریشہ کا لفظ بقول علامہ آلوسی بغدادی کے، ریش اصل میں پر کو کہتے ہیں، پرندے کا جو پر ہوتا ہے کا اسی سے لیا گیا ہے، ریش الطیر سے، پرندے کے پانکھ سے، اس لیے کہ پرندے کی جو پانکھ ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے ایک زینت ہوتی ہے. اور تفسیر امام زاہد کے حوالے سے روح البیان میں لکھا کہ لباس وہ ہے جو روئی سے تیار ہو، اور ریش وہ ہے جو ریشم سے، کتان سے اور چمڑے سے، اون سے تیار ہو، اون سے، پشم سے، اس کو کہتے ہیں لباس ریش، وہ ریش ہے.
اب یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی، اس کا ریزن کیا ہے؟ علامہ آلوسی نے فرمایا کہ بہت سارے حضرات فرماتے ہیں کہ عرب لوگ جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو ننگے طواف کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ ہم اپنے ان کپڑوں سے طواف نہیں کریں گے جس کے اندر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ننگے طواف اس لیے کرتے تھے کہ جیسے ننگے طواف کے اندر ہم نے کپڑے نکال لیے ہیں تو طواف کرتے کرتے ہمارے گناہ بھی اس طرح سے نکل جائیں گے۔ یہ ایک نیک فالی لیتے ہوئے تفاؤلاً اس طرح کا کرتے تھے۔ علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے قصے کو ذکر کرنے کے بعد جو لباس کا تذکرہ کیا ہے وہ شاید اس لیے کیا، بتانے کے لیے کہ سطر کا کھل جانا وہ سب سے پہلا برا کام ہے جو حضرت انسان کے ساتھ شیطان نے کیا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس اس نے نکلوایا، یہ ہمارے لباس کو بھی نکال نہ دے۔ چنانچہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمن نے جنت کے کپڑے تو تم سے اتروائے، پھر ہم نے تم کو دنیا میں تدبیر سکھا دی لباس بنانے کی، لباس کی تدبیر۔ اب وہی لباس پہنو جس میں پرہیزگاری ہو۔ ہاں، آگے چل کے لباس تقویٰ کی بات آئے گی، لیکن اتنی بات ہے کہ اس نے لباس نکال دیا۔ اب اس دنیا کے اندر بہت سارے گناہ لباس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بہت سارے مرد بھی اس طرح کا لباس پہنتے ہیں کہ جن کی پچھلی دکان نظر آتی ہے، نماز میں اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہاتھ اس طرح کا پہنتے کہ رانے نظر آتی ہے۔ اور عورتوں کا تو کہنا ہی اور پوچھنا ہی کیا، کہ ان کو تو جیسے لباس کے باب میں کوئی کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی احکام ہے، کوئی حکم اس کے بارے میں آیا ہے، بس اپنی پسند کا لباس وہ پہنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لباس اتارا، آسمان سے اترنے والی چیزوں میں کسی انسانی تدبیر اور کاریگری کو دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح لباس کا جو مادہ ہے، روئی ہے، اون ہے، اس میں بھی کسی انسان کی تدبیر کا دخل نہیں ہے، محض قدرت خداوندی ہی کا عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کے دو فائدے بتلائے، ایک تو سطر کو چھپانا، اور دوسرا ریشہ یعنی آرائش، سردی اور گرمی سے حفاظت۔ بہت سارے لوگ ٹھنڈی کے نام سے بھی بہت کچھ اینٹری کر لیتے ہیں، کبھی ٹھنڈی کی وجہ سے کچھ ایسے کپڑے پہن لیتے ہیں جو عام طور پر نہیں پہنے جاتے، اور بعض لوگ گرمی کی وجہ سے ایسے پتلے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ تو یہ سردی گرمی سے بچنا اور بدن کی آرائش، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سطر کو چھپانے کو اس لیے بیان کیا کہ انسانی لباس کا اصل مقصد سطر پوشی ہے، سطر کو چھپانا ہے۔ یاد رکھو، عورتوں کے بال سطر میں داخل ہے، مرد کا گھٹنا یہ سطر میں داخل ہے، لہذا گھٹنے کو چھپانا چاہیے، جس کو گھاٹی کہتے ہیں ہمارے یہاں، اس کو چھپانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچے کہ مردوں کے سامنے بھی کھولنے میں کیا حرج ہے، وہاں رانے بھی کھل جائے تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، مرد کا سطر کا حصہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، گھٹنے داخل ہے، اور عورت کا سطر کا حصہ چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم کے سوا پورا بدن ہے۔ بال بھی سطر میں داخل ہے، اس لیے اگر نماز پڑھ رہی ہے اور نماز میں ایسا دوپٹہ اس نے اوڑھا ہے کہ جس میں سے بال نظر آتے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سطر والی قسم کو اور وہ فائدے کو پہلے بیان کیا، اس لیے کہ انسان کا عام جانوروں سے جو امتیاز ہے وہ اسی کے ذریعے ہے۔ جانوروں کا لباس تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ ان کا جزو بدن بنا لیا، ان کو کوئی الگ سے پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کا کام صرف سردی گرمی سے حفاظت یا زینت ہے، ستر پوشی کا اس میں اتنا اہتمام نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اعضائے مخصوصہ کو اس طرح سے بنایا کہ بدن میں ہی وہ چھپے رہتے ہیں، بالکل کھلے ہمیشہ نہیں رہتے۔ کہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دم رکھ دی ہے، جو پردہ ایک قسم کا پردہ ہی ہے۔ دم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے کسی مقصد کے لیے، کسی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ حضرت انسان کاٹ ڈالے بچپن میں تو یہ اس کا قصور ہے، وہ جانور کا فائدہ نہیں دیکھتا۔ وہ آدمی دیکھے تو صحیح کہ اس کو مکھیاں تنگ کرتی ہے تو دم کے ذریعے اس کو دور کرتے ہیں یہ جانور۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اغوائے شیطانی سے جو ان کا لباس نکال دیا گیا، اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ننگا ہونا اور قابل شرم اعضاء کا دوسروں کے سامنے کھلنا انتہائی ذلت اور رسوائی اور بے حیائی کی علامت ہے۔ اس سے طرح طرح کے شر و فساد شروع ہوتے ہیں۔ ہاں، بہت ساری برائیوں کی جڑ یہ لباس کا خلاف شرع پہننا ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جو سب سے پہلا حملہ کیا وہ انسان کو ننگا کرنے کی صورت میں کیا، اور آج بھی نئی شیطانی تہذیب انسان کو برہنہ یا نیم برہنہ کرنے میں لگی ہوئی، بلکہ آگے معاملہ بڑھ چکا ہے کہ اب تو حضرت انسان اتنا گر گیا کہ مرد ہو کے عورت بننے لگا ہے اور عورت ہو کے مرد بننے لگی ہے۔ یہ باتیں اللہ حفاظت فرمائے۔ شیطان نے جو کہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی کریشن کو وہ چینج کریں گے، تو کریشن چینج ہو رہا ہے۔ آج مرد دوائیاں کھا کے اور پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑ کر کے عورت بن جاتے ہیں۔ تو مرد اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، مرد کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، تو خود ہی اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے خلاف اسی راہ سے ہوا کہ اس کا لباس، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا لباس اتر گیا۔ آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے نئی نئی فیشن، نئی نئی اسٹائل، جو ان کے ایجنٹ ہے شیطان کے، ہیرو لوگ، ہیروئن لوگ، یہ سب ان کے ایجنٹ ہے۔ یہ ایجنٹ جس طرح کا پہنتے ہیں وہ ان کے ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور ان کو چاہنے والے پھر اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے تو صاف کہا ہے کہ لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے لباس اتارا اس لیے ہے تاکہ وہ تمہارے ستر کو چھپائے۔ آج ان لوگوں نے بالکل برہنہ کر کر، عورت کو برہنہ ننگا کر کے یا نیم برہنہ کر کے عام سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا کر دیا۔ شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا، وہ تو عورت کے شرم و حیا سے محروم کر کے منظر عام پر نیم برہنہ حالت میں لائے بغیر حاصل نہیں ہوتی تھی، تو ایسا ہی کیا۔ شریعت مطہرہ نے ایمان لانے کے بعد سب سے جو پہلا فرض مقرر کیا ہے وہ یہی ہے کہ ستر چھپائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لباس پہننے کی دعا بھی ثابت ہے۔ جب آدمی نیا لباس پہنے تو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی۔ واقعتاً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اندر ایسی ایسی تعلیمات ہے۔ آپ نے دعا میں بھی وہ کلمات بیان کیے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے وہ کپڑا پہنایا جس کے ذریعے میں اپنے ستر کو چھپا سکوں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر زینت حاصل کر سکوں۔ یہ ہے، یہ دعا ہے۔ نیا لباس پہننے کے لیے جو شخص اپنا نیا لباس پہننے کے بعد پرانے لباس کو غرباء پر، مساکین پر صدقہ کر دے تو وہ اپنی موت و حیات کے ہر حال میں اللہ کے ذمے میں، اللہ کے پناہ میں آ جاتا ہے۔ ہاں، کیا کرنا چاہیے؟ آدمی جب نیا لباس لاوے، پرانا لباس بھی دھو کے تیار ہو،
ادھر نیا پہنا یہ دعا پڑھ لی، اور جو پرانا ہے دھلا ہوا ہے وہ کسی غریب کو دے دیا اور یہ دعا پڑھ لی۔ کتنی بڑی فضیلت کہ آدمی یہ صدقہ کرنے والا اپنی زندگی میں اور موت دونوں صورتوں میں اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہننے کے اندر دونوں باتوں کو بتلا دیا۔ مقصد کیا ہے؟ ایک تو ستر کو چھپانا اور دوسرا زینت۔ اب آپ دیکھیے، ایک مینٹالٹی ڈاروین کی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ڈاروین کی تھیوری یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر میں سے سدھرتے سدھرتے وہ انسان ہو گیا۔ یہ کتنی رانگ تھیوری ہے، وہ ہوگا بندر۔ ہم تو قرآن کے پڑھنے والے اور قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام کے واقعے سے اور قرآن مجید کے اس ارشاد سے یہ بات اوپن ہو جاتی ہے کہ ستر پوشی، ستر کو ڈھانپنا اور لباس انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے، جو اول یعنی پہلے دن سے آدم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اور آج کل جو بعض فلاسفہ کا یہ کہنا کہ انسان پہلے ننگا پھرا کرتا تھا، پھر دھیرے 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 وہ سدھرتا گیا، جنگلوں میں ایسے ہی گھومتا تھا، یہ بات بالکل بیجا ہے۔ آدم علیہ السلام تو وہاں سے پتے لے کر آئے تھے چھپا کر، اور یہاں پہ لباس ان کو دیا گیا، تیار کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو، تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور تمہاری زینت کے لیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس وہی سب سے بہتر لباس ہے۔ یہ تیسری قسم آ گئی لباس کی، وہ ہے تقوی کا لباس۔ تقوی کا لباس کیا ہے؟ لباس سے کیا مراد ہے؟ یا تو پہننے کی چیز مراد ہے، پہننے کا کپڑا مراد ہے، یا کوئی اور چیز مراد ہے؟ امام رازی نے دونوں قول کو بیان کیا۔ پہلا قول یہ بتلایا کہ لباس التقوی کی تعیین میں مفسرین کا ایک اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ لباس ہی مراد ہے، لباس تقوی سے مراد یہ پہننے کی چیز جو اللہ نے اتاری ہے، تو اس سے مطلب پہلا جو ستر والا لباس ہے وہی مراد ہوگا، یہ تیسری قسم الگ سے نہیں ہوگی، وہ پہلی ہی قسم سمجھی جائے گی۔ اب سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو کیوں بیان کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہی لباس بہتر ہے۔ اور یہ بتلانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، کپڑے نکال کر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ بیان کر کے بتلا دیا کہ یہی لباس بہتر ہے جس میں ستر چھپا ہوا ہو۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ لباس تقوی سے مراد پہننے کی چیز ہی ہے، لیکن یہاں مراد ہتھیار پہننا، جیسے کہ زرہ ہے، ٹوپ ہے، اور وہ آلات پہن کے رہنا جس سے دشمن سے بچاؤ ہو سکے، اس کو روایت کیا ہے زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ تو اور تیسری صورت یہ ہے کہ لباس تقوی سے مراد پہننے کا ہی لباس، اس سے وہ لباس ہے جو نماز قائم کرنے کے لیے آدمی مستقل طور پر رکھتا ہے، الگ سے کپڑے رکھتا ہے عبادت کے لیے، اس کو لباس تقوی کہا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ لباس سے مراد باقاعدہ کوئی لباس نہیں ہے، بلکہ دوسری چیزیں ہیں جو اعمال ہے، اس کو مراد لیا۔ چنانچہ حضرت قتادہ سدی اور ابن جریج کہتے ہیں کہ لباس تقوی سے مراد ایمان ہے، ایمان بہترین لباس ہے۔
ہاں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے لباس تقوی سے مراد عمل صالح لیا، اور بعض حضرات نے اچھی ہیئت کو لیا ہے، بعضوں نے پاک دامنی اور توحید کو لیا، اس لیے کہ ایمان والا بھی اس کا ستر ظاہر نہیں ہوتا۔ ہاں، اگرچہ کپڑے اس پر نہ ہو لیکن ستر تو چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور فاجر آدمی اس کا ستر کھلا ہی رہتا ہے اگرچہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ بعض حضرات نے اس سے مراد حیا لیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ علامہ آلوسی بغدادی نے ہر ایک کے نام کے ساتھ بیان کیا۔ حیا حضرت حسن فرماتے ہیں، اور ستر چھپانے کی چیز ابن زید فرماتے ہیں۔ بعضوں نے لباس نسک اور تواضع، آدمی کے اندر تواضع ہو، اچھے اخلاق ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ لباس تقوی یہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی چیز تقوی کا لباس ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے جو دلالت کر رہی ہے اس کے فضل کے اوپر اور اس کے اپنے بندوں پر رحمت کے اوپر۔ اللہ نے لباس نہ اتارا ہوتا تو انسان کیا کرتا؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے لباس پہننے کا سلیقہ، لباس بنانے کا سلیقہ دیا۔ لعلہم یذکرون، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظیمہ کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے، لعلہم یذکرون۔ تو یہ جو تقوی کا لباس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان ظاہری لباس سے اپنے آزائش ستر کو چھپاتا ہے، گرمی سردی سے بچتا ہے، زینت حاصل کرتا ہے، ایسے ایک اندر کا لباس بھی ہے، مانوی لباس بھی ہے، چاہے وہ عمل صالح ہو، خشیت الہی ہو، ہیں یہ سب انسان کے اخلاقی عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں، اور ہمیشہ کی جو جہنم کی تکلیف ہے اور مصیبتیں ہیں اس سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک بدکار آدمی جس میں خوف خدا نہ ہو، عمل صالح کا پابند نہ ہو، وہ کتنے ہی پردوں میں چھپا ہو اور کتنے ہی اچھے اچھے کپڑے اس نے پہنے ہو، زیب تن کیے ہو، انجام کا رسوا اور ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص کوئی بھی عمل لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی چادر اڑا کر اعلان کر دیتے ہیں، نیک عمل ہو تو نیکی کا، برا عمل ہو تو برائی کا۔ مطلب یہ کہ بندہ کتنا چھپ کر کوئی عمل کر لے، نیکی کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی چادر اڑا دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بدن پر اوڑھی ہوئی چادر سب کے سامنے آ جاتی ہے، ایسے ہی انسان کا عمل کتنا ہی پوشیدہ کیوں نہ ہو، اس کے نتائج، اس کے ثمرات، اس کے آثار اس کے چہرے پر آ جاتے ہیں، بدن پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ لباس تقوی کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ ظاہری لباس کے ذریعے ستر کو ڈھانپنا اور زینت و تجمل سب کا اصل مقصد بھی تقوی اور خوف خدا ہے۔ ہاں، جس کا ظہور اس لباس میں بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ ستر بھی پورا ڈھکا ہوا ہو، اور شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، مثال کے طور پر مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا منع ہے، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے تک لٹکانا منع ہے، اور مردوں کا اس طرح کا لباس پہننا کہ اس کے
کچھ اعضا دکھتے ہو، عورت کا اتنا پتلا لباس پہننا یا یہ کہ اتنا فٹ لباس پہننا کہ اس کے سب شیپ نظر آتے ہو، یہ ساری چیزیں تقوی کے خلاف ہیں۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ قابل شرم اعضا کا پورا پردہ ہو، وہ ننگے بھی نہ رہیں، اور لباس بدن پر چست بھی نہ ہو جس سے ننگے ہونے کی طرح دکھے۔ اسی طرح لباس میں فخر و غرور کا بھی اندازہ نہ ہو، بلکہ تواضع کے آثار ہو، اسراف بیجا بھی نہ ہو، ضرورت کے موافق کپڑا استعمال کیا جائے۔ عورتوں کے لیے مردانہ لباس، مردوں کے لیے زنانہ لباس یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی لباس تقوی کے خلاف ہے۔ ہاں، کیونکہ مرد کا عورتوں کی لباس کے اندر مشابہت اختیار کرنا، عورتوں کا مردوں کے لباس کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مبغوض اور مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ دوسری قوموں کی نقالی بھی لباس میں نہیں ہونی چاہیے، جو اپنی قوم و ملت سے غداری اور اعراض کی علامت ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، نشانیوں میں سے اس نے 3 قسم کے لباس تم کو بیان کیے، یہ اس کی قدرت کی بات ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ آگے جو دوسری آیت میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد، تم کو شیطان بہکا نہ دے جس طرح سے اس نے تمہارے ماں باپ کو، آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، اس طرح سے کرایا کہ ان کا لباس بھی ان سے اتروا دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ دونوں کے ایک دوسرے کے پردے کا بدن دکھائی دینے لگے، تاکہ ان دونوں کو دکھاوے، ان دونوں کی شرمگاہیں۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یقیناً شیطان اور اس کی جماعت، اس کا لشکر تم کو اس طرح دیکھتے ہیں، اس جگہ سے اس طور پر دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کے لیے دوست بنائے ہیں، ان لوگوں کے لیے شیطانوں کو رفیق بنایا ہے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ایمان نہیں لاتے، ان پر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں۔ اگر ایمان تو ہے لیکن کامل نہیں تو اس سے کم درجے کا تسلط ہوتا ہے۔ خیر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جس کو اس سے پہلے آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا بیان ہوا تھا۔ ما قبل سے ربط یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن مجید میں احادیث شریفہ میں جو بیان ہوئے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں اس کو سن کر۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام کا قصہ جو ذکر کیا گیا اس میں شیطان کی عداوت کی انتہا کو بتلایا کہ آدم حضرت انسان سے اس کو کتنی عداوت ہے۔ جب اتنی بھاری عداوت ہے کہ اس نے ان کے پاس لغزش کرا کر اپنے مکر سے اور وسوسے سے نکالا، تو جب آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے ایسا کیا ہے تو آدم کی اولاد سے کیوں نہیں کرے گا؟ ان کا لباس اتروا دیا تھا، وہ تمہارے ساتھ بھی وہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حضرت انسان کو، آدم کی اولاد کو، اس سے چوکن نہ رہنے کو کہا ہے، شیطان کی چالوں سے
ذرا بچ کے رہیں، کیونکہ وہ اپنی چال چل کے رہے گا۔ اس مقام کے اوپر امام رازی نے لکھا ہے کہ کعبی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں حجت ہے ان لوگوں کے اوپر جو حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا، حوا علیہ السلام کا نکلنا، اور دوسری بھی جتنی بھی برائیاں دنیا میں ہوتی ہے ان سب کو منسوب کیا جاتا ہے شیطان کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ حالانکہ آیت کا ظاہر یہ دلالت کر رہا ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا اس لغزش کی وجہ سے، وہ درخت کو کھانے کی وجہ سے، یہ تو آیت بتلا رہی ہے۔ لیکن ایک طرف تو اللہ نے یہ بھی تو فرمایا کہ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں تجھ کو زمین کے اندر نائب بناؤں گا، تو وہ تو خلافت کے لیے پیدا ہوا تھا اور جنت سے ان کو نکالا اسی مقصد کے لیے۔ تو ایک طرف تو نسبت کی جاتی ہے شیطان کی طرف کہ اس نے نکالا تم کو، اس نے تم کو آزمائش میں ڈال دیا، فتنے میں ڈال دیا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین میں تمہیں نائب بنانے والا ہوں، اسی لیے تو زمین پہ اتارا۔ اور دوسری طرف بات یہ بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے دل میں داعیہ پیدا کیا، قدرت پیدا کی، جس کی وجہ سے وہ عمل وجود میں آیا۔ شیطان تزیین کرتا ہے، تحسین کرتا ہے، تو پھر شیطان کی طرف منسوب، کبھی اللہ کی طرف منسوب۔ اس کا جواب دیتے ہوئے امام رازی نے لکھا کہ دیکھیے اصل کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہاں، حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، ایک طرف شیطان کو بھی رکھا ہے، وہ اپنا کام کرتے جا رہا ہے۔ اس لیے شیطان کی طرف نسبت کرنا اس لحاظ سے کہ وسوسے ڈالنا اور چیزوں کو سنوارنا، بری چیزوں کو اچھی دکھانا، یہ سب کام اس کا ہوتا ہے۔ اور اصل قدرت دینے والی ذات اللہ کی ہے، داعیہ انسان کا دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے، تو ادھر بھی نسبت کرنا صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال یہ کہ وہ جو لباس حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے نکالا تھا وہ لباس کون سا تھا؟ بعضوں نے تو یہ کہا کہ وہ نور کا لباس تھا، اور میں نے جیسے کہا تھا کہ قرطبی نے اس کو نورن کہا ہے، وہ پھولوں کا لباس تھا۔ بعض علماء فرماتے کہ وہ تقوی کا لباس تھا، یا بعض فرماتے ہیں کہ وہ جنتی لباس تھا، اور یہ جنت والا لباس زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ لباس مطلق رکھا ہے، اور آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کا اس کو لباس دیا جاتا ہے، تو جنت کا لباس آپ کو دیا ہوگا۔ تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ بنی آدم خوب آگاہ رہے، اس لیے کہ شیطان کے وسوسے کی جو تاثیر ہے، حضرت آدم علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور سب سے پہلا انسان، اتنے بڑے آدمی تک اس نے تاثیر کی، تو پھر ہما شما کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کو مضبوط کرنے کے لیے فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تم کو، شیطان اور اس کے جو لشکر ہے، وہ تم کو دیکھتا ہے ایسی جگہ سے کہ تم نہیں دیکھتے، اس طور پر دیکھتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین انسانوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ادراک رکھا ہے، ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انسان نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ انسان کی آنکھوں کے اندر وہ طاقت اللہ نے نہیں پیدا کی ہے۔ اور میں نے شاید پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ
جنات کا جو پہلا جو جنات تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی تھی کہ ہم کو الگ الگ شکلوں کے اندر متشکل ہونے کا پاور دیا جائے، ہم سب کو دیکھ سکے، ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے، اس طرح کا پاور دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس بات کو قبول کیا تھا۔ معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ انسان جناتوں کو اس لیے، شیطان کو اس لیے نہیں دیکھ پاتے کہ جناتوں کا جسم بہت زیادہ لطیف ہوتا ہے اور انسان کا جسم کثیف ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جنات بعضوں کو نظر آ جاتے ہیں اور سب کو نظر نہیں آتے۔ تو اس کا جواب یہ دیا امام راضی نے کہ اللہ تعالی کبھی کبھی کسی انسان کی قوت بصارت کے اندر ایسی طاقت دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے اس آیت کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے، قرآن مجید کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب